رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمۃ القرآن کورس اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھے پارے کا اختتام کرنے والے ہیں اور چوتھے پارے کی آخری رکوع 14 اور باقی 14 رکوع کا جو باقی تھوڑا سا پارٹ رہ گیا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو سورت ہم اس میں پڑھ رہے ہیں وہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کا تعارف، یہ سورہ مبارکہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 3045 کلمات ہیں، 16,030 حروف ہیں، اور اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس سورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اسی لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ اس سورت کی اپنے سے ماقبل سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت، سورہ نساء کی اپنے سے ماقبل سورہ آل عمران کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نساء کے ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ تو اب ہم آپ کو پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 14 اور باقی 14ویں رکوع کا بقیہ حصہ ہے وہ اس کا لفظی ترجمہ بھیجنے لگے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ قرآن کو جب بھی پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ اسے سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تی، وہ ساری عورتیں جو یاتینا آئیں، ارتکاب کریں، فاحشۃ، فحشی کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فا پس استشہدو، گواہ طلب کرو، علیہ پر، ہننا، ان ساریوں پر، اربعۃ، 4، منکم، تم میں سے، فا پھر ان اگر شاہدو گواہی دے دیں، فا پس امسکو روک لو، ان ساریوں کو، فی البیوت کرو میں بند کر دو، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن، وہ پوری کریں، ہن وہ ساری الموت، موت یعنی موت تک وہ اپنی زندگی پوری کریں، یعنی عمر بھر قید، جتنی عمر ہے قید میں گزاریں، او یا جل اللہ، یا بنا دے اللہ لہن، ان کے لیے سبیلا، کوئی راہ، واللذان، یعنی یہ آیت کریمہ اگرچہ منسوخ ہے، اس کے بعد سورۃ النور میں نیا حکم آ چکا ہے، لیکن یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور یہاں ایک خاص بات ہے، دیکھیں فحشی کے الزام پر 4 گواہ مانگے گئے، 2 بھی نہیں، 1 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4، تاکہ ہر بندہ کسی کی عزت نہ لوٹے نا، ویسے ہی الزام نہ لگاتے کھاتے، 4 گواہ پورے کرے۔ اسلام نے کسی کی عزت لوٹنے کی کتنی حفاظت کی ہے، دفاع کیا ہے کہ کوئی کسی کی عزت نہ لوٹے، الزام بھی نہ لگائے۔ اس لیے اسے محتاط کروایا گیا۔ واللذان، اور وہ سارے مرد عورتیں، یاتیان، ارتکاب کریں، ہاں اس برائی کا، منکم، تم میں سے، فاپس آزو، اذیت دے دو، ہما، ان دونوں کو، فا پھر ان اگر تابا، دونوں توبہ کر لیں، واصلحا، اور اصلاح کر لیں، فاعرضو، تو چھوڑ دو، عنہما، ان دونوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، تواباً، توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، رحیم، انما، بے شک، التوبۃ، توبہ، اللہ،
اللہ پر ہے قبول کرنا. کن لوگوں کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں سوء برائی برا بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم پھر یتوبون توبہ کرتے ہیں من قریب جلدی فاولئک یہی وہ لوگ ہیں یتوب اللہ توبہ قبول کرتے ہیں اللہ علیہم ان پر. واہ اور کان ہے اللہ علیمن علیم حکیمن حکیم. واہ لیست نہیں ہے توبہ تو توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں سیئات برائی کے، حتی یہاں تک کہ اذا جب حاضر ہو جائے آ جائے آخذا ایک کو ہم ان میں سے موت کالا تو کہے انی بے شک میں تو توبہ کرتا ہوں. الان اب موت آ گئی، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب وہ توبہ کرتا ہے. ان پر نہیں ہے، ان پر اللہ کے لیے توبہ کا وعدہ نہیں ہے. واہ لانا الذین وہ سارے لوگ یموتون جو مرتے ہیں وہ ہم کفار ان اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذابا شدیدا عذاب شدید. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا نہیں یحلو حلال نہیں ہے لکم تمہارے لیے ان کے ترثو تم وارث بن جاؤ نساء عورتوں کے کرہن زبردستی. واہ لانا تاذلو روکے رکھو ہن ان ساریوں کو لتذبو تاکہ لے جاؤ بعض ما جو آتی تم نے انہیں مال دیا ہوا ہے. اللہ مگر ان کے یاتی نہ وہ آ جائیں بفاحشۃ فحاشی کے ساتھ مبینہ واضح. وعاشروہن اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بمعروف معروف طریقے سے. پھر ان اگر کرے تموہن تم ناپسند کرو انہیں فاپس عسا قریب ہے ان کے تکرہو تم ناپسند کرو. ممکن ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کس چیز کو ویجعل اور اللہ بنا دے وہ اللہ پھر یہ اس میں خیرن کثیرن بہت ساری خیر. یہ تو لازمی نہیں ہے کہ انسان جس کو ناپسند کرتا ہے اللہ نے اس نے خیر میں نہ رکھی ہو، خیر تو اللہ اس میں رکھ سکتا ہے. واہ اور ان اگر اراد تم ارادہ کر لو استبدالہ بدلنے کا زوجن بھی ایک بیوی کو مکان زوجن دوسری بیوی کے وآتی تم دیا کرو اخداہن واہ اور آتی تم اور تم دے چکے ہو تم اخداہن ان میں سے ہر ایک کو کن تارن ٹیرو مال فاپس لا نہ تاخذو تم لو من اس سے شیئا کچھ بھی. کیا تاخذونا تم سارے لیتے ہو اسے بہتان لگا کر وہ اسمن گناہ مبینن کھلا. واہ اور کیفا کیسے تاخذونا لیتے ہو تم اس کو واہ اور قد تحقیق افدا تم مل چکے ہو خلوت کر چکے ہو بعضم تم میں سے بعض الی بعض بعضوں سے وہاں خزنہ اور وہ لے چکی ہیں منکم تم میں سے میثاقن غلیظہ سخت وعدہ. واہ لا نہ تنکحوا نکاح کرو ما جن سے نکاح کر چکے ہیں آباؤکم تمہارے آباء من النساء عورتوں میں سے الا ما جو مگر ما جو قد سلف جو گزر چکا. بڑی افسوسناک پوزیشن ہوتی تھی اس وقت جب اپنی ماں کے ساتھ کوئی نکاح کرتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک لا حول ولا قوت الا باللہ الا ما قد سلف جو گزر گیا. اب اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. انہ کان فاحشۃ بے شک بہت بڑی بے حیائی ہے وہ مقتا اور نفرت کا فعل ہے. وسا اور برا ہے سبیلا طریقہ. حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم تمہاری بیٹیاں و اخواتکم تمہاری بہنیں و اماتکم تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم تمہاری خالائیں و بنات الاخ بیٹیاں بھائی کی و بنات الاخت بیٹیاں بہن کی بھانجیاں و امہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی جنہوں نے اردعنا دودھ پلایا کم تمہیں و اور اخواتکم اور تمہاری بہنیں من سے رضاعت میں و امہات اور مائیں نساؤکم تمہاری بیویوں کی و ربائبکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں اللاتی جو فی میں حجورکم تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں من نسائکم تمہاری بیویوں سے ان بیویوں سے اللاتی جن سے دخل تم نے خلوت کر لی ہے
یا جن سے تم مل جل چکے ہو، بہن ان ساریوں سے. فاپرین اگر لم تکونو تم نے نہیں کی دخل تم ان سے خلوت بہن ان سے، فاپس لا نہیں جناح گناہ ہے علیکم تم پر. اور حلائل بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ بیٹے جو من اصلابکم تمہاری پشتوں میں سے ہیں، یعنی وہ منہ بولے بیٹے نہیں، یعنی جو بیٹے کی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. اور ان یہ کہ تجمعو تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو ایک نکاح میں، یعنی جو دوسرے ہوتے ہیں نا منہ بولے بیٹے متبنہ، ان کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے. وہ منہ بولے بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، قرآن نے کلیئر کیا ہے. اور دو بہنوں کا اجتماع بین الاختین بھی ممنوع ہے، حرام ہے. ایک نکاح میں دو بہنوں کو نہیں لایا جا سکتا الا مگر ما جو کا تحقیق سلف گزر چکا. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً غفور رحیما رحیم. اللہ برکتیں دے اور اللہ پاک خصوصی کرم فرمائے اور ہم سب کو خدمت قرآن پر اپنی زندگیاں وقف کرنے اور لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.